بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی مختلف اقسام، حج افراد، حج تمتع اور حج قران کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں قرآن کریم، احادیث شریفہ، حضرات مفسرین، حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں صورتحال عرض کی جا چکی، اور اس سلسلے میں دور حاضر کے بعض میڈیا اسکالرز کا موقف بھی آپ کے سامنے آ چکا۔ آج ہم ایک اور زاویے سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کیا جائے جی؟ غلطی ہے، مضامین کی کوئی حد نہیں ہے، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ یعنی یہ جو قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں، یہ معلوم نہیں کیسے بنا لی، تو میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے۔ حج افراد، حج تمتع، حج قران کے حوالے سے امت اسلامیہ کا 1400 سالہ عمل وہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک امت اسلامیہ انہی تینوں اقسام کے تناظر میں حج کرتی چلی آ رہی ہے۔ ہر شخص یا حج افراد کرتا ہے، یا حج تمتع کرتا ہے، یا حج قران کرتا ہے۔ آج کے دور میں بعض میڈیا اسکالرز جب یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ حج کی اقسام لوگوں نے کیسے بنا لی، میں ان اقسام کو نہیں مانتا، تو ہم بڑے ادب سے ان سے پوچھتے ہیں کہ امت اسلامیہ کا 1400 سال کا عمل تو ایک طرف ہے، آج 15ویں صدی میں اگر آپ ان اقسام حج کا انکار کرتے ہیں تو امت اسلامیہ کے اس متفقہ اور مسلسل طرز عمل کے مقابلے میں آپ کون سے اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ امت اسلامیہ کا 1400 سالہ اسلام ایک طرف اور دور حاضر میں آپ کا اسلام ایک طرف۔ اب کون سا اسلام اصلی ہے؟ یقیناً وہ اسلام اصلی ہے جس کی تائید قرآن کریم، احادیث شریفہ، حضرات مفسرین اور حضرات فقہا کرتے ہیں، اور وہ اسلام جو دور حاضر میں بعض میڈیا اسکالرز نے پیش کیا، یقیناً ہم اسے اسلام کی نمائندگی نہیں کہہ سکتے، یہ ان کے ذاتی افکار کی نمائندگی تو ہو سکتی ہے، اسلام کی نمائندگی ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1400 سال سے مسلسل امت اسلامیہ ان اقسام حج کے تناظر میں حج کرتی چلی آ رہی ہے۔ جب آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھلے قرآن کا موقف ایک طرف، حدیث کا موقف ایک طرف، مفسرین کا موقف ایک طرف، فقہا کا موقف ایک طرف، پوری امت اسلامیہ کا موقف ایک طرف، لیکن میں ان اقسام حج کو نہیں مانتا، تو آپ خود ہی اندازہ فرمائیں کہ ان کے اس موقف میں کتنا علمی وزن رہ جاتا ہے۔ تیسری بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام، حضرات مفسرین، حضرات فقہا اور امت اسلامیہ کا 1400 سالہ عمل ایک طرف ہے، اگر ہم اس کو صحیح مانیں گے تو یقیناً دور حاضر کے اس میڈیا اسکالر کا موقف غلط ماننا پڑے گا، اور اگر کوئی شخص اس بات پر مصر ہے کہ نہیں انہی میڈیا اسکالرز کا موقف صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حج افراد، تمتع، قران کی ان اقسام کے بارے میں قرآن، حدیث، صحابہ کرام، مفسرین، فقہا اور پوری کی پوری 1400 سالہ امت اسلامیہ کے موقف کو ہمیں غلط کہنا پڑے گا۔ یہ ان دو میں سے ایک بات ہمیں کلیئر کرنی ہوگی۔ چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج بھی امت اسلامیہ کے 25 سے 30 لاکھ مسلمان، آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ حج کرنے جا رہے ہیں، کون سا حج کریں گے؟ آپ حج کر کے آئے ہیں، کون سا حج کر کے آئے ہیں؟ یا جن حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کا شرف عطا کیا ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ حج کر کے آئے ہیں، کون سا حج کیا؟ یقیناً وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے حج افراد کیا، میں نے حج تمتع کیا، یا میں نے حج قران کیا۔ تو گویا اس دور سے آج تک اور آج کے حضرات حجاج کرام بھی انہی اقسام کے مطابق حج کر رہے ہیں۔ کیا آج کا میڈیا اسکالر اگر یہ کہتا ہے کہ میں اسلام اور قرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ حج کی کوئی قسم نہیں ہوتی، تو کیا یہ ہمیں بتا سکتے ہیں ان 30 لاکھ حاجیوں میں سے 100 حاجی بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے موقف کے مطابق حج کیا ہو؟
اور جو کہتے ہوں کہ جی نہیں ہم حج کر کے آئے ہیں لیکن حج کی کسی قسم کے اعتبار سے حج کر کے نہیں آئے، بس حج کر کے آئے ہیں، نہ وہ حج افراد تھا، نہ حج تمتع تھا، نہ حج قران تھا۔ پانچویں بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہ میڈیا اسکالر اپنی کتاب میزان کے صفحہ 13 اور میزان کے صفحہ 333 پر تواتر قولی اور تواتر عملی کی شرط لگا کر بعض اسلامی احکام کو قبول کرتے ہیں، تو گویا ان اعمال کو قبول کرنے کے لیے وہ تواتر کی شرط لگاتے ہیں۔ یہی تواتر اقسام حج کے اس حوالے سے بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ لاکھوں حاجی جو ہیں وہ اقسام کے مطابق حج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ تواتر بھی تو موجود ہے۔ جس تواتر کو آپ جا بجا بنیاد بناتے ہیں اور جس تواتر کی بنیاد پہ آج بعض حدیثوں کو قبول کرتے ہیں، بعض کو رد کرتے ہیں، اور اس معنی میں رد کرتے ہیں کہ اس سے کوئی عقیدہ کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، تو یہاں بھی وہی تواتر عملی موجود ہے۔ یہاں پر آپ کا وہ میزان میں بیان کردہ اصول، مقامات میں بیان کردہ اصول، آپ کے لیکچرز میں بیان کردہ اصول، یہاں پہ وہ بے اثر کیوں ہو گیا؟ آخری بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اپنی بعض تحریروں میں موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو امہات کتب حدیث کہتے ہیں۔ انہی امہات کتب حدیث میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حج کی ان تینوں قسموں کا ذکر موجود ہے، حج کے ناموں کا ذکر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صحابہ کرام نے حج ادا فرمایا تو بعض نے حج افراد کیا، بعض نے حج تمتع کیا، بعض نے حج قران کیا۔ تو اب یہ اقسام حج احادیث کی امہات کتب حدیث جنہیں آپ کہتے ہیں ان میں جب موجود ہیں تو پھر آپ اپنے ہی اصول کے مطابق کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں حج کی کسی قسم کو نہیں مانتا اور یہ حج کی قسمیں پتہ نہیں لوگوں نے کیسے بنا لی ہیں؟ یوں محترم سامعین، صورتحال مکمل طور پر آپ کے سامنے آ گئی۔ قرآن، حدیث، مفسرین، محدثین، فقہا اور امت اسلامیہ کا 1400 سالہ عمل ایک طرف، اور دور حاضر میں ایک میڈیا اسکالر کا موقف ایک طرف۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ آپ نے کس موقف کو صحیح تسلیم کرنا ہے اور کس موقف کو غلط قرار دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امت اسلامیہ کے ان اکابرین کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دور حاضر میں خود اپنی طرف سے پیش کردہ افکار سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون